اس عزم کو نہیں مار پا رہا نریندر مودی جنرل صاحب، چاہے جتنی بھی کشمیریوں کی نسل کشی کرے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کو کیا عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ تھینک یو انیکا، آپ نے 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ریزالو کی بات ہے، ان کا اپنا جو رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کا مطالبہ ہے، ان کا اپنا ایک ڈٹرمنیشن ہے، اور ان سے جو شناخت چھین لی گئی ہے اس تشخص کی بحالی کے لیے، اس شناخت کی بحالی کے لیے جو وہ جنگ کر رہے ہیں، یقیناً یہ گن پوائنٹ پہ بندوق کی نوک سے اس مطالبے کو یا اس آواز کو یا اس لگن کو خاموش نہیں کیا جا سکتا. اور یہ وہ پروو کر رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین. 72 ایئرز ایک طرف، اور یہ 5 اگست 19 آنورڈ جو مشکلات ہیں وہ ایک طرف، لیکن ان کے ریزالو میں کمی نہ آئی ہے نہ آئے گی، کیونکہ جو پاپولر مطالبے ہوتے ہیں، جو قوموں کا مطالبہ ہوتا ہے، اس کو جبر سے کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا، اور اس کی مثالیں ہم نے پوری دنیا میں دیکھی. اب رہا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. دیکھیں، پاکستان کا جو ایک پوزیشن ہے، سٹیٹڈ پوزیشن، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان بار بار اس کو دہرا رہی ہے، اس پوزیشن سے جو موجودہ صورتحال ہے مجھے یہ تبدیل ہوتی نظر نہیں آتی. اس میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ پولیٹیکل سپورٹ، مورل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سپورٹ تو ہم 5 اگست 19 سے پہلے بھی دے رہے تھے. یہ تو ہم پچھلے 70 برس سے یہ امداد کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اگر اس امداد کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج نریندر مودی حکومت نے یو این ریزولوشن کو یکسر نظر انداز کر کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا، فوجی محاصرہ کر لیا ہے، اس کا قبضہ جما لیا ہے، تو پھر ہمیں بھی کسی نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، نئے پلان کی ضرورت ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. جل صاحب، یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہو کیا سکتا ہے؟ ایک طرف وی انڈرسٹینڈ کہ دونوں اطراف پہ نیوکلیئر پاورز ہیں، اور کشمیر ایک نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے، کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے کشمیر کے بنا پر. اس کے اوپر تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنی اپنی پالیسی کو. لیکن جس آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ انیکا، بات یہ ہے میری سمجھ کے مطابق 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سپورٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا آن گراؤنڈ مظاہرہ کریں. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو جو سملا ایگریمنٹ ہے اس کو آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں اور اس کو کینسل کر دیں، اس کو خاطر میں نہ لائیں. ایک میسج جائے گا کہ اگر انڈیا یو این ریزولوشن کو ونڈو سے باہر پھینک سکتا ہے تو ہم ایک ریڈنڈنٹ معاہدے پہ پابند نہیں ہیں. یہ ایک ایکٹ ہوگا پولیٹیکل جو اس کو تقویت دے گا. پھر آپ OIC کا یا مسلم امہ کا ایک پاکستان کے اندر ایک اجلاس بلانے کی کوشش کریں یا ان سے رابطے کریں اور ایک اوپینین بلڈنگ کی اس طریقے سے کوشش کریں جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں افغان سٹرگل کو سپورٹ کرنے کے لیے. اگر وہ ایک اور عملی قدم ہوگا جس کو مشال ملک صاحبہ، مشال، یوم استحصال یہ ایک دن علامتی طور پر ہے، لیکن کشمیریوں کے حق کا استحصال تو پچھلے 1 سال میں جتنا زیادہ اس کے بارے میں بات کی جائے اتنا کم ہے، اور اس قدر استحصال ہوا کہ ان کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے کی نریندر مودی کی سازش کو عملی جامہ پہنانے لگا ہے. وہ یہ بتائیے کہ ایک کشمیری کس حد تک جانے کو تیار ہے نریندر مودی کو روکنے کے لیے؟ کشمیری آخری حد تک جائیں گے. کشمیر کے لوگ جو ہیں دودھ پیتے بچے سے بڑے بزرگ لیڈرشپ سب خون کا آخری قطرہ دیں گے مگر وہ مقابلہ کریں. اور ہماری پوری جو حق خود ارادیت کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ خون سے لکھی ہوئی ہے، یہ شہیدوں کا خون ہے. ہر گھر نے قربانی دی ہے اس کے لیے، اپنی زندگی، تن من دھن
جو ہے وہ انہوں نے نچھاور کیا ہے اپنی آزادی کے لیے. ایسی قوم جو دنیا میں کہیں نہیں نظر آتی, جو ایک نہتی قوم ہے, 70 سال سے ڈیفینس لیس ہے, مگر ایک سب سے بڑی آکوپیشن فورس, ایک ٹیررسٹ فورس سے نہتے مقابلہ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. بٹ کشمیری قوم ابھی بھی کر رہی ہے. اور اب پہلے تو آلریڈی آکوپیشن تھی ہندوستان کی, مگر پچھلے 1 سال سے ری آکوپائی کیا ہے انہوں نے. پہلے ہندوستان کی آرمی تھی, اب ہندوستان کی عوام کو یہ لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کریں, ان کی زمینیں چھین لیں, ان کی جائیدادوں, ان کی وراثت کے رائٹ سارے چھین لیں, ووٹر رائٹ ان کا انڈینز کو مل جائے, تاکہ کشمیری جو ہیں وہ بالکل ہی پش اگینسٹ دا وال ہو جائیں اور ان کو مارجنلائز کر دیا جائے. رائٹ. اچھا مشال, ایک تو سید علی گیلانی صاحب کو نشان پاکستان دینے کی اناؤنسمنٹ آج آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کی. اس سے زیادہ ایک کشمیری نوجوان, ایک کشمیری بوڑھا, ایک کشمیری بچہ پاکستانیوں سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے, کیا توقع لگائے بیٹھے, اور ہم اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا کیسے اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج سارے پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بہت ہی ویلکم سٹیپ ہے کشمیری لیڈرشپ کو ایوارڈ دینا, مگر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ لے کے جائے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جائے. سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہمیں چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ہماری اصل بیٹل ہے وہ ہے دنیا کے اندر ہندوستان کو ڈی لیجٹمائز کرنا, جو انہوں نے یہ بلیک ایکٹ کیا ہے. اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. اور سب سے پہلے جو بات ہے کہ یو این کی قرارداد آئے جو کہ چیلنج کرے جو ڈیموگرافی کے چینجز لائے جا رہے ہیں, جو سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی, ہیومینیٹیرین لا کی اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی, اور ڈیمانڈ کرے کہ وہاں پہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جائے. کشمیریوں کو ایکسٹنکٹ کیا جا رہا ہے اور دن بدن لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں سیٹل کیا جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو نو آن گراؤنڈ دا فیکٹ, دا گراؤنڈ ریالٹی, اینڈ اسپیشلی دا یونائٹڈ نیشنز, کہ کتنا زیادہ یہ کازمیٹک چینجز لا رہے ہیں کشمیر کے اندر. تو یہ اصل جو اس وقت سخت ضرورت ہے کشمیریوں کی, وہ یہ ہے کہ دنیا روکے ہندوستان کو. ایک انٹرنیشنل پریشر ہم لوگوں نے گیدر کرنا ہے, ریجنل پریشر ہندوستان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا ہے, تاکہ وہ یہ جو بھی گھنونے ایکٹس کر رہا ہے یہ روکے, اور کشمیریوں کا جو زون ہے اس کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے, اور وہاں پہ پلیبسٹ کنڈکٹ ہو. مگر جس تیزی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ انڈین سیٹل ہو رہے ہیں, ان کی کالونیز بن رہے ہیں, یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. رائٹ. اچھا, نریندر مودی کچھ لٹرلی ہٹلر والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک ایسے دن پہ جہاں کشمیریوں کو اپنی ہی زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے سال اس کی طرف سے, اسی موقع کے اوپر آج ایل او سی کی وائلیشن ہوتی ہے, اور آزاد جموں و کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو زخمی کیا جاتا ہے, 2 خواتین 2 بچیاں. اس کے علاوہ ساتھ ہی جہاں بابری مسجد شہید کی گئی وہاں مندر کے بنانے کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ مندر بھی جو ہے وہ وہاں بھی نریندر مودی پہنچ جاتا ہے. یہ کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی دنیا کو, یا انڈیا کے مسلمانوں کو, یا کشمیریوں کو؟ دیکھیں, یہ جو بھی پالیسیز ہیں ہندوستان کی سرکار کی, پچھلا بھی ٹینیور انہوں نے لگایا ہے مودی نے,